سنت والجماعت کی عقیدہ رکھتے ہیں اور ببانگے دہل اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن لوگوں کی نسبت ہوئی، ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں ان کو چند گھڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا جہان کے تمام مقام اور مرتبے ان کی جوتیوں پر وارے جا سکتے ہیں، لیکن حضور کے دیدار کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے اندر چیزوں کی ماہیت دوسری چیزوں کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زمین کا ایک وسیع عریض میدان ہے، اس زمین کا تعلق ہمارے گھر کے ساتھ ہو جائے تو اس کی حقیقت الگ ہے، اس زمین کا تعلق واش روم کے ساتھ ہو جائے تو اس کو ہم الگ نسبت سے دیکھتے ہیں، نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی زمین کا تعلق اگر مسجد کے ساتھ ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت ہمارے دل و دماغ میں کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر اس زمین کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ یا مدینۃ الرسول کے ساتھ ہو جائے تو اس کی نسبت ہمارے ہاں اس کی قدر و منزلت باقی زمین سے بہت عرف و اعلیٰ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کسی چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس چیز کی جس کی دوسری کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی ابتدا میں کوئی قدر و منزلت نہ ہو، یہ اپنی کوئی قیمت نہ رکھتی ہو، لیکن جس چیز کی طرف اس کی نسبت ہوگی ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اب اس کو دوسری مثال سے بھی سمجھ لیں وضاحت کے لیے۔ ایک کپڑا ہے اور اس کپڑے کو عام طور پہ مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، لباس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گاڑیوں کے اوپر ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک کپڑا وہ ہے جو ہمارے لباس سے قیمت کے اعتبار سے بہت کم ہوتا ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہلکا سا کپڑا خریدتے ہیں، لیکن اس کپڑے کو لا کر جب غلاف بناتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، تو میں اپنے قیمتی سے قیمتی سوٹ سے زیادہ اس کو عزت سے دیکھتا ہوں، میں اپنے سوٹ سے زیادہ اس کو چومتا ہوں، کبھی میں نے اپنے سوٹ کو اپنے لبوں سے نہیں لگایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کپڑا ہے قیمت کے اعتبار سے کم تھا، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اب اس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جس نظر سے قرآن کریم کو دیکھا جا رہا تھا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت آئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج کے بعد قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری انسانیت میں اللہ کی ذات کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، جو سب سے زیادہ عرف و اعلیٰ ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ باقی جتنے لوگوں کے مرتبے ہیں، بڑے بڑے مناصب ہیں،
بڑی بڑی ان کے پاس مالداری ہے، گاڑیاں ہیں، پراپرٹی ہے، وہ ان کا سب کا مقام اور مرتبہ دنیا کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جتنی چیزوں کی نسبت ہوئی، جو چیزیں حضور علیہ السلام سے جڑتی گئیں، اگرچہ پہلے دنیا میں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، دنیا پہلے ان کو کوئی خاص حیثیت نہیں دیتی تھی، عام طور پہ لوگ بھی وہی چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن جب ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز تو فلاں بھی استعمال کرتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز تو فلاں کے پاس بھی موجود ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گھر تو فلاں کے پاس بھی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے دوسرے آدمی کے گھر میں اور اس گھر میں فرق ہو گیا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے میری جوتی میں اور حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک میں فرق ہو گیا ہے، بلکہ ہم نے تو اتنا فرق کیا کہ اس کو جوتے کی بجائے نالین کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے باقی جتنی اشیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی گئیں، اب ان چیزوں کی ماہیت، ان چیزوں کی قیمت، ان چیزوں کی قدر و منزلت چاہے کچھ نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ اور میں نے مثال کے طور پہ قرآن کریم کی مثال آپ کو دے دی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جوتا ہے، کپڑا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب آپ کے شہر ہیں، غزوات ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ اب ان چیزوں کی نسبت اتنی عرف و اعلیٰ ہو گئی تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب سینے مبارک سے لگایا یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کے لیے اپنے سینے مبارک سے لگایا، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دیں یا جن سے اپنی بیٹیاں لیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت سے اپنے رشتے کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا مقصد تھا، دین اسلام جو دے کر بھیجا گیا، اس کو بنیاد بنا کر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اب عام چیزوں کی نسبت حضور سے ہو گئی تو ان کی حقیقت اور قدر و منزلت بدل سکتی ہے۔ تو جن انسانوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اور وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری کی ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ انسان کو دیا ہے، اور جب اس انسان کی ایمان کی وجہ سے نسبت زیادہ ہو گئی تو ہم اہل سنت والجماعت کی عقیدہ رکھتے ہیں اور ببانگ دہل اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن لوگوں کی نسبت ہوئی، ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں ان کو چند گھڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا جہان کے تمام مقام اور مرتبے ان کی جوتیوں پر وارے جا سکتے ہیں، لیکن حضور کے دیدار کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو حضور کی شاگردی میں آئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے علم حاصل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے کمالات کو دیکھا اور سیکھا، عام طور پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں صحابی ہے، اس سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں آدمی ہے، اس نے فلاں کام کیا، آخر تھے تو وہ ہماری طرح کے انسان۔ آج اگر ہمارے سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہماری غلطی کو واضح کیا جاتا ہے، سامنے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، تو اگر صحابی رسول سے غلطی ہو گئی، اس سے معاملات ہو گئے، تو وہ کیوں قابل بیان نہیں ہے؟ اب دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں دیا۔ ہم کہیں جی انہوں نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی تھی، اس وجہ سے ان کو مقام ملا، وہ جہاد میں حضور کے ساتھ جاتے رہے، اس وجہ سے ان کو مقام ملا، انہوں نے زکوٰۃ اور صدقات بہت زیادہ کیے تھے، یا انہوں نے بیت اللہ کے حج بہت زیادہ کیے تھے۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو میدان جنگ میں مسلمان ہوئے، کوئی ایک نماز انہوں نے نہیں پڑھی، کبھی ایک دفعہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، میدان میں ہی مسلمان ہوئے اور لڑتے لڑتے وہیں پہ شہید ہو گئے۔
اب ایسے صحابہ کے بارے میں بھی رسول اللہ کے فرمان موجود ہیں. مشہور صحابی ہیں حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد میں لڑتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے. اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھایا گیا. پوچھا یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے. تلوار اٹھاؤ اور کافروں کے جمگٹے میں گھس جاؤ. لڑتے رہے حتیٰ کہ لڑتے اسی میدان میں شہید ہو گئے. شہادت کے بعد جب میدان خالی ہو گیا، جنگ ختم ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جلابیب کو ڈھونڈ کے لاؤ. صحابہ نے دیکھا کوئی کہیں نہ ملے، تو آخر میں جا کے ایک جگہ پہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہاں سے حضرت جلابیب نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ اٹھایا اور فرمایا کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ میرے جلابیب کی زیارت کر لے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہنے لگے اے کاش اے عمر آج جلابیب کی جگہ تو ہوتا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ اٹھایا ہوتا. اب جلابیب نے نماز کوئی نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، لیکن حضور فرما رہے ہیں اور حضور کی بات قطعی طور پہ سچی ہے کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے صحابی کی زیارت کر لے. اس سے پتہ چلا کہ صحابی کے مقام کی وجہ اعمال نہیں ہے کہ ہم اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر نشتر چلانے شروع کر دیں، اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے. اب ہماری طرح کے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے انتخاب کے بعد میرے لیے جو لوگ تھے وہ بھی چنے گئے. ایسے نہیں ہے کہ ہر بندے کو اٹھا کے حضور کے سامنے بٹھا دیا، ایک کا انتخاب کیا گیا. بلے اس سے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں پہ دیکھا اور جو سب سے زیادہ پاک صاف مبرہ دل تھا اللہ نے اس کو منتخب کر کے محمد الرسول اللہ بنا دیا. اور پھر انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کے دلوں پہ دیکھا، ان میں جو سب سے زیادہ پاک باز لوگ تھے ایک کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے صحابی بنا دیے. اب جو انتخاب خدا ہیں جن کا انتخاب ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اب کہنا کہ فلاں موقع پر یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا، فلاں سے یوں ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہم جس اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ صرف کتابوں کا دین نہیں تھا کہ کتابی شکل میں آیا، ہم نے پڑھا، نماز سیکھی، زکوٰۃ ادا کرنا سیکھی، حج کا طریقہ سیکھا اور کافی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بچے کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک جتنے مراحل پیش آنے والے ہیں عملی طور پر اس کو پریکٹیکل دین بنا کر بھیجا. اور پریکٹیکل دین کے لیے ضروری تھا کہ اس کا نفاذ بھی رسول اللہ کے دور میں ہوتا. آج آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ تمام چیزیں لاگو ہو گئی حضور کے دور میں، اس کے بعد بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ من ذالک، اگر حدود پر عمل کریں گے تو یہ تو ظلم ہوگا، انسانیت کو سزائیں دیں گے یہ تو ظلم ہوگا. اب ذرا تصور کریں، آج 1400 سال کے بعد باوجود اس کے کہ ان پر عمل ہو چکا، حضور نے عمل کر کے بتلا دیا، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر عمل کریں گے تو یہ ظلم ہوگا. اور اگر حضور کے دور میں ان پر عمل ہی نہ ہوا ہوتا، حضور کے دور میں یہ مثالیں پیش نہ آئی ہوتی، تو آج کے دور میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے. تو اس کا سادہ سا اور آسان سا حل، ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفکر اسلام علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک جملے میں اس ساری بحث کا خلاصہ لکھ دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو خطائیں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، ہماری نظر میں وہ خطائیں لگتی ہیں، ہماری نظر میں وہ غلطیاں لگتی ہیں، ہماری نظر میں وہ جرائم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو صحابہ کی وہ خطائیں در حقیقت رحمت کی گٹائیں تھیں. اللہ نے ایک عمل کروایا اور کروانے کے بعد پھر اس عمل میں امت کے لیے تخفیف پیدا کی. ایک چھوٹی سی مثال، آپ روزے کو دیکھ لیں. ابتدائی طور پر اگر روزے کی حیت کو دیکھا جائے، کیفیت کو دیکھا جائے، تو روزہ تقریباً 24 گھنٹے کے لگ بھگ تھا. اب آج کے دور میں مسلمان گرمیوں کا 14-15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھتا، اور اگر وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تو میرا خیال جو 5% رکھنے والے ہیں وہ بھی نہ ملتے. تو وہ صحابہ کرام سے 2 صحابیوں سے غلطی ہوئی
کہ روزہ توڑ بیٹھے، ایک رکھ ہی نہیں سکا، دوسری نے بیوی کے قریب چلا گیا، اب حضور کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کا اصول بدلا، شریعت کا اصول بدلا کہ آج کے بعد ان کو رات گزارنے کی اختیار ہے، لیکن فجر کی اذان سے لے کر شام تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو آج روزہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ جو غلطیاں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رحمت کی گٹائیں بنائی کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر تخفیف کی گئی۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے اعمال اور مرتبے کی وجہ اعمال نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ آج ہم پیدا ہونے سے لے کر 1000 سال زندگی اللہ ہمیں عطا کر دے اور ہمارا ایک ایک لمحہ بیت اللہ کے سائے میں گزرے اور اس لمحے کا ایک ایک سیکنڈ ہمارا سجدے میں گزر جائے، جو اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ مقبول ترین عبادت ہے۔ اتنی لمبی زندگی گزرنے کے باوجود بھی جب ہم سجدے میں رہے، عبادت ہماری بڑی ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم وہ آنکھ نہیں لا سکتے جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اصل وجہ ان کی صحبت رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مبارک دور دیا جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے معزز ترین اور پاک دور میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے میں جو لوگ حضور کے قریب ہوئے، جو لوگ حضور کی صحبت میں آ گئے، جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چمکایا اور چمکا کر پھر ان کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، ان کو حدیث کا حصہ بنا دیا۔ اگر وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے، وہ زمین پر کوئی عمل کرتے ہیں اللہ ان کی گواہیاں قرآن کریم میں دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے ہانکتے ہوئے میدان جہاد میں بھاگتے ہیں تو اللہ اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ نے ان کے ایک ایک عمل کو بیان کر کے اعلان فرما دیا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ اب یہ جو جماعت صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کا آغاز ہوتا ہے، وہ گنتی شروع ہوتی ہے، وہ اکائی سے ہوتی ہے، ایک سے اس کی گنتی شروع ہوتی ہے، 2 3 4 5 6 10 تک آپ چلے جائیں تو آپ سے سوال ہوگا پہلی اکائی کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ایک ہے، 0 تھا لیکن پہلا بندہ آیا، 1 سے کام شروع ہوا۔ اب یہ جماعت صحابہ کو دیکھیں گے تو آپ سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ کون سا آدمی تھا، کس شخص نے سب سے پہلے حضور کی صحبت اختیار کی، کس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ عمارت کی پہلی اینٹ بنی ہے جس کے اوپر پوری کی پوری عمارت کو استوار کیا گیا ہے؟ تو آپ اگر جائیں گے آپ کو ایک بحث یہ ملے گی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوتی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوتے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک یہ بحث ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کن فرمائی ہے، اور ایک دوسری بحث ہے کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہر آدمی کا معاشرے میں مقام کیا ہے۔ ایک وہ آدمی کو دیکھے گا کہ وہ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے، اب اس کا ساتھ دینا اور معنی رکھتا ہے، میری کفالت میں ایک بچہ ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے 7 8 10 سال کی عمر میں، اس کا میرا ساتھ دینا اور معنی رکھتا ہے، میری ہی خدمت کرنے والا میرا ایک غلام ہے وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی بات کو قبول کرنے سے مجھے تسلی نہیں ہو سکتی، وہ میرے ساتھ فرد ایک بڑھ جائے گا لیکن مجھے تسلی نہیں ہو سکتی کہ جب سارا معاشرہ میرا مخالف ہے، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بات سننا کو کوئی دور کی بات ہے، کوئی آدمی الفاظ کو بھی اپنے کانوں میں سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کسی ایسے شخص کا کلمہ پڑھ لینا جو اس دور میں چیف جسٹس ہو، کسی ایسے شخص کا کلمہ پڑھ لینا جو اس دور کے اندر
6 रेशम की दुकानों का मालिक हो, ऐसे दौर में किसी ऐसे आदमी का कलमा पढ़ लेना जो उस दौर में इल्म अंसाब को सबसे ज्यादा जानने वाला हो, ऐसे दौर में किसी ऐसे आदमी का कलमा पढ़ लेना जो उस दौर में ख्वाबों की ताबीर का सबसे बड़ा आलिम हो, ऐसे दौर में किसी ऐसे आदमी का कलमा पढ़ लेना जिसको लोग इज्जत और शर्फ की निगाह से देखते हो, ये और माना रखता है। और मेरे घर के अफराद का कलमा पढ़ लेना और माना रखता है। हजरत खदीजा मुसलमान हुई तो मुशरिकीन मक्का को कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत अली घर के फर्द थे, मुसलमान हुए, उनके ऊपर कोई जो गलत चीज नहीं गुजरी। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए और हुजूर ने फरमाया कि मैंने जिसके सामने इस्लाम पेश किया, जो जो उनके सामने रखा, हर किसी ने कहा तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो, इस दावे पर दलील क्या है? लेकिन जब मैंने वो दावा हजरत अबू बकर के सामने रखा, हजरत अबू बकर के सामने पेश किया, अबू बकर ने ये नहीं कहा कि आपके पास दलील क्या है, आप जो दावा करते हैं उसका सबूत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ऐलान किया, अबू बकर ने फौरन मेरी तस्दीक की, जिसकी वजह से वो सिद्दीक कहलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने सब कुछ लुटा दिया, जब वो मुसलमान होता है तो हजारों दिरहम और दिनार का मालिक है, लेकिन जब दुनिया से जा रहा है उस वक्त अपनी बेटी को ये कह रहा है, क्या मेरी बेटी मुझे इसी लिबास में कफन दे देना। बेटी आयशा ने कहा, अब्बा जान हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि बाजार से कपड़ा खरीद के आपको कफन ही दे दें। फरमाने लगे कि बेटी नए कपड़े जिंदों के काम आते हैं, मुर्दों को नए कपड़ों की जरूरत नहीं होती, उनको तो अमाल की जरूरत होती है। अगर अमाल अच्छे हुए तो नए कपड़ों के बगैर भी कामयाब हैं, और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो सफेद सुथरा लिबास और उसके अंदर जो छुपे हुए बातन के जो आज़ा हैं और इसी तरह से उनके अंदर जो कमियां कोताहियां हैं वो इंसान को बचा नहीं सकती। लिहाजा जो लिबास आपने मुझे देना है वो किसी जिंदा के काम आ जाएगा, मुझे इसी में कफना देना। और साथ ही कहा कि मेरी ये चंद विरासत की चीजें हैं और मेरे जाने के बाद मेरे बाद आने वाले खलीफा के सुपुर्द कर देना। 3 चीजें विरासत में छोड़ी, एक प्याला छोड़ा जिसमें दूध पिया करते थे, एक बिस्तर छोड़ा जिसमें चाय थी जो खजूर की बनाई जाती है, और तीसरे नंबर पर एक ऊँटनी छोड़ी। और जब ये बाद वाले खलीफा हजरत फारूक आजम के पास गई तो कहने लगे कि ए अबू बकर, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तू अपने बाद में आने वाले लोगों को मुशक्कत में डाल गया है। तो हजरत सैयदना फारूक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की वो पहली अकाई है जिनसे इस दीन मुबीन का आगाज हुआ। और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी किसी नेक अमल का आगाज करता है, नेक काम का आगाज करता है, जब तक वो नेक अमल होता रहेगा इस आदमी को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। अब इस्लाम की पहली अकाई अबू बकर हैं। इस्लाम सबसे पहले उन्होंने कबूल किया आम आज़ाद मर्दों में। अब क़यामत की सुबह तक जो बंदा मुसलमान होगा, जितने अमाल करता रहेगा, जितनी वो नेकियां करता रहेगा, जितना उसको सवाब मिलेगा उतना ही उस पहली तस्दीक करने वाले अबू बकर को भी मिलता रहेगा। लिहाजा जब भी करें किसी नेक काम का आगाज करें, कोई बुराई न डाल के जाए कि आप दुनिया से जाएं तो आपके पीछे जितने गुनाह होते रहें वो आपके खाते में भी दर्ज होते रहें। नेकियां हमारे खाते में आनी चाहिए, गुनाह नहीं आने चाहिए। और अगर गुनाह हमारे खाते में पीछे से आने शुरू हो गए कि हम दुनिया से चले गए, तौबा भी नहीं करके गए और वो गुनाहों का सिलसिला चलता रहा, तो याद रखें फिर कल क़यामत वाले दिन अपने अमाल का हिसाब देना मुश्किल है, चाहे जाए कि दूसरों के गुनाह भी हमारे खाते में आ जाए। अल्लाह तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।